अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, जैसे पिकनिक से आने के बाद आंटी जी ने एक वज़ीफ़ा हम लोगों से शेयर किया था और वो वज़ीफ़ा शायद आंटी ने बताया था तहज्जुद की नमाज में करना है। इसी तरह बर्थडे पार्टी मनाने के बाद, गाने गुनगुनाने के बाद, हैं, हंसी मजाक करने के बाद और ओवर एक्टिंग करने के बाद और उसके बाद लोगों को तड़फाने के बाद और मैं अब क्या कहूँ, है, हुस्न की बिजलियाँ गिराने के बाद आंटी जी को ख्याल आ गया कि सफ़र का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और सफ़र का महीना जो है, आंटी जी ने जितना मैं कहती हूँ इस सफ़र के महीने को बुरा भला बोला, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। आंटी जी मैं अब क्या कहूँ, मुझे मारो, कोई मुझे मारो, मैं पागल हो जाऊँगी। लोग कहते हैं इस पे बात करें, मैं क्या बात करूँ, बताएं मुझे, मैं क्या बात करूँ। तो आंटी जी, यूट्यूबर हैं आप, इन्फ्लुएंसर हैं आप पे कोई जिम्मेदारी आयद होती है। कोई आलमा मुफ्तिया नहीं है, कोई मुबल्लिगा नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है दोनों लोगों को दीन सिखाना। आप और मैं जाहिल हैं, इल्म दीन हमारे पास मतलब हमारी ज़ीरो नॉलेज है। इल्म दीन के हवाले से बात करना इंतहाई सेंसिटिव मामला होता है। मैं इसीलिए नहीं करती मैं बिल्कुल इस टॉपिक पे कभी भी बात नहीं करती, लेकिन लोगों ने मुझे बोला क्योंकि इल्म दीन पे बात करना हम जैसे जाहिलों को ज़ेब नहीं देता। और उसके बाद आपको पता है, आपको हज़ारों लोगों ने देखना है, आप एक गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और वो भी अपने मतलब के दीन के बारे में आप शेयर कर रही हैं। तो अल्लाह से डरें, कुछ खुदा का खौफ खाएं, माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से। पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, दो चार वीडियोस देख लिया करें, उसके बाद अगर कोई बात आपने शेयर करनी भी होती है तो करें। अगर आप नहीं, अपनी आदत, वो कहते हैं ना, हम न बाज आएंगे अपनी आदत से, मेरी प्यारी आंटी, अगर आप नहीं बाज आती, आपकी आदत बन चुकी है, आपको शौक, वो मदरसा तो आप बना नहीं पाई, उसके तो पैसे वो आपने एक साइड पे रखे हुए हैं, जो इमदादें आई थी आपने कहा था, और आपने अपना घर बना लिया, लेकिन आपसे मदरसा वो ना हो पाया। और आपने कहा था कि मैं यूट्यूब की पेमेंट कहाँ करती हूँ, मैं आपको बताऊंगी बताऊंगी, मैं एक मदरसा बनाऊंगी, वहाँ पे कुछ बच्चे हिफ्स करेंगे, ये होगा वो होगा। तो किधर गया वो सब कुछ। बड़ा आपको शौक है, आलमा मुफ्ती है तो मैं आपको नहीं कह सकती ना, लेकिन मुबल्लिगा बनने का आपको बहुत शौक है। तो मुबल्लिगा बनने के लिए भी ज़बानी कलामी कोई दीन की इन्फॉर्मेशन शेयर करने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, अब मुझे तो मुफ्ती तारक मसूद बनने पे मजबूर मत करें, या मौलाना इलियास कादरी रहमतुल्लाह बनने पे मुझे मत मजबूर करें, या मुफ्ती अकमल साहब। ठीक है, आपको नहीं पता आपने क्या बोला है, आपने बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आपने जो सफ़र का महीना है, इसमें सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई थी इस महीने में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक निकाह इस महीने में हुआ था। आंटी जी, कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो खुदा का खौफ करें। किसने कह दिया आपको कि इस महीने में बलाएं उतरती हैं? किसने कह दिया कि इस महीने में सदका देने, सिर्फ इस महीने में सदका देने से पूरा साल आप बीमारियों, परेशानियों, दुखों, मुसीबतों, एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं, नचाकियाँ, मियाँ बीवी की वो रंजिशें, और बच्चों के साथ जो माँ बाप के मामलात होते हैं, इन सब का हम जो है ना, इस महीने में सदका देने का, इन सारे मसाइल का हल निकल आएगा आंटी जी। तो मेरे अल्लाह ताला ने जो अपने बंदे, ये मखलूक बनाई है, तो उनको आजमाइश में कब डालना है? वो इंसानों को आजमाइश में डालता है, वो देखता है कि मेरे लोग, मेरे बंदे कितने सब्र वाले हैं। जब मैं उन पे आजमाइश मुब्तला करता हूँ तो क्या वो सब्र करते हैं, या वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो हमें दुखों में से भी गुजारेगा, मुसीबतों से भी गुजारेगा। हम पे मतलब कि बहुत सारे मसले मसाइल रहेंगे, ज़िंदगी तो नाम ही इसी चीज़ का है। बाकी बेशक आपने बिल्कुल ठीक कहा, सदका जो है वो मुसीबतों को टालता है, मौत को टालता है, बलाओं को टालता है, उम्र में इजाफा करता है, रिज़्क में इजाफा करता है। मैं अब गिनूँ तो पता नहीं, मैं पूरी वीडियो इसी सिर्फ सदक़े की फ़ज़ीलत पर अगर आप मुझे कहें ना, तो मैं 1 घंटे की वीडियो आपको बना के दिखा दूँ। मतलब मैं थोड़ा सा जो है ना, मुझे है शौक़ इल्म दीन हासिल करने का, और मैं मतलब पढ़ती भी हूँ, सुनती भी हूँ, नोट भी करती हूँ, बुक्स भी हैं, बहुत कुछ मेरा मतलब एक शौक़ है। लेकिन आंटी जी, आपको शौक़ है तो आप थोड़ा सीखें तो सही ना, सुने तो सही ना। ये हमारा काम नहीं है, मैं इसलिए कोई बात नहीं करती क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारे उलमा कराम बैठे हैं, हमारे आका की उम्मत को समझाने के लिए हमारे उलमा कराम बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबरों के मुहाफ़िज़ बैठे हैं, हमें दीन सिखाने वाले बैठे हैं। ठीक है, तो हमारे उलमा कराम जो है हमारे सरों का ताज हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे।
تو ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کوئی کم نہیں ہے. تو جی میں نے جب یہ شارٹ ویڈیو دیکھی نا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا یار یہ کیا آنٹی جی مطلب عجیب ہے. ابھی آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور میں کس طرح کی فیک انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں، وہ بھی مطلب کہ دین کے حوالے سے، جس میں غلطی کوتاہی کا کوئی چانس نہیں ہے. کوئی چانس نہیں ہے. یہاں پہ زبر کی زیر اور زیر کی زبر بھی کر دینا تو مطلب کہ جان بوجھ کے، اگر ہم انجانے کی اور بات ہے، انجانے میں کی ہوئی خطائیں اللہ رب العزت کی ذات بے شک معاف کرنے والی ہے، لیکن جان بوجھ کر جب ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے تو پھر پکڑ ہوگی. تو آنٹی جی آپ نے بھی جان بوجھ کر کی ہے، کیونکہ یہ اب پتھروں کا زمانہ نہیں ہے کہ بھئی جنگلوں کا، کہ بھئی کوئی انفارمیشن نہیں پہنچی آپ تک دین نہیں پہنچا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بس آپ کے بڑوں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بلائیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں گھروں میں مطلب میں کیا بولوں. آنٹی نے جو بولا تو میری جان، میری پیاری بھولی بھالی سی آنٹی ہیں، آپ کو چاہیے تھا اگر آپ نے شارٹ ویڈیو بنانی بھی تھی تو میری پیاری آنٹی تھوڑی سی تحقیق تو کر لیتی. میں کدھر جاؤں میں کیا کروں. آنٹی جی آپ یوٹیوبر ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یوٹیوب بھری پڑی ہے 2 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیتی ہیں آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا کہ آپ وہی بڑے بوڑھوں والی باتیں لے کے ابھی تک چل رہی ہیں. یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، یہ یہود، اب میں کیا کہوں، یہ کفار کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے تو ابھی میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتی ہوں. میں آپ کو خیر میں سنواؤں گی آپ کو اس مہینے کی برکتیں فضیلتیں، اور یہ کتنا مہینہ منحوس ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آنٹی جی صدقہ دینا چاہیے. بے شک صدقہ صبح اٹھ کے پہلے کوئی نہ کوئی چیز آپ صدقہ دیں. اور سب سے جو کہتے ہیں نا صدقہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بکرا ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو ہی صدقہ ہوگا، یا آپ ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے کسی غریب کو دیں گے وہی صدقہ ہوگا. صدقہ آنٹی جان کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہوتا ہے، اور جو شوہر بیوی پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، جو باپ بچوں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح علم دین کسی کو سکھانا، لیکن خود پہلے سیکھیں، پہلے خود سیکھیں پھر دوسروں کو سکھانا بھی صدقہ ہوتا ہے. اور افضل ترین صدقہ جو میں نے پڑھا سنا بار بار میں نے پڑھا کہ شاید کسی اور کا موقف کوئی اور ہو، کسی اور عالم مفتی کا موقف کوئی اور ہو، زیادہ تر جو ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، جو ہمیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مطلب کہ علماء کرام فرماتے ہیں بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ صدقہ جو مطلب صدقہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے روٹھے ہوئے رشتہ دار کو دیتے ہیں. ایسے رشتہ دار کو جو آپ سے ناراض ہے، جو آپ کا بھلا نہیں چاہتا، جو آپ کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، سب سے اچھا صدقہ ہے اس کو دینا. کچھ آپ دیں گی. آپ کے گھر جب آپ کے رشتہ دار آتے ہیں تو آپ تو ابلے ہوئے چاول دیتی ہیں اچار کے ساتھ، 1000 روپیہ تھما کے 2000 کہتی ہیں جاؤ گی نا تو اچھا سے سوٹ لے لینا ہے. اور جب امریکہ سے مہمان آتے ہیں تو یہ بھر کے دعوتیں تیار ہوتی ہیں. تو میری پیاری آنٹی سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو کھاتا پیتا تھا دنیا میں نے تجھے رزق سے نوازا تھا، میرا رب پوچھے گا تو نے اپنے غریب، مسکین، بے حال اور یتیم رشتہ داروں کو کیوں نہیں یاد رکھا. تو میری پیاری آنٹی جان ہے، میری سونی شہزادی آنٹی، کجلے والی آنکھوں والی آنٹی، کچھ تو خدا کا خوف کرے. آپ کے گھر میں جب آپ کے سگے آ جاتے ہیں تو آپ کی فریج خالی ہوتی ہے، بچہ جوان آپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کھلاؤں کیا، پلاؤں کیا، میں کروں کیا، میں جاؤں کدھر. اور شامی تو ختم ہی ہوتے ہیں نا جب کوئی قریبی آتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی اکرم کی بریانی آ جاتی ہے، کبھی پھر وہی چائے کے ساتھ آم کاٹ کے پیش کر دیے جاتے ہیں. لیکن جب موٹی اسامی آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ہماری آنٹی کے حال ہیں. اور آنٹی یہاں پہ بیٹھی علم دین سکھانے لوگوں کو، تو بڑی مجھے عجیب لگی جی یہ بات. کبھی بھی میں آپ سے بھی کہہ رہی ہوں، خود سے بھی کہہ رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی یہ میں کہہ رہی ہوں کہ کبھی بھی فیک انفارمیشن دین کے حوالے سے شیئر نہیں کرنی. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس میں آپ پھنس سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی پکڑ میں آ سکتے ہیں. تو یہ ذرا سنیں سفر کے مہینے میں کہ مطلب علماء کرام اس مہینے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ خرافات شامل ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا. یہ کفار کا عقیدہ تھا، کفار کا نظریہ تھا، ان کے خیالات. سرکار نے فرمایا ولا سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں. ہمارے گھروں میں سفر کا مہینہ عورتیں کیا کہتی ہیں، خالی کا مہینہ. اس میں شادی نہیں کریں. کیوں بھائی؟
بھائی نحوستیں نازل ہوتی ہیں، شادی کریں گے بے برکتی ہوگی. اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ سفر کے منحوس مہینے میں تو آپ نے شادی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے 11 مہینے تو بابرکت تھے نا. ان 11 مہینوں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کی کون سی برکات ظاہر ہو رہی ہے، یہ بتائیے. کس نحوست سے بچنا چاہتے ہو؟ یہ سورہ آٹے کی گولیاں بنائیں، سورہ مزمل پانی میں ڈال دو جی. کراماتی مچھلیاں وہ گولی کھا کر ایسی دعا دیں گی کہ پیر و فقیر کی دعا بھی کیا اثر کرے گی، وہ مچھلی کی دعا اثر کرے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا. کہاں سے ثابت ہے بھائی جان یہ چیزیں؟ لگے پڑے ہیں، بس لگے پڑے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. کروائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر چیزیں. سن لیا میری لاڈلی انٹی، یہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کا عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے میری سونی انٹی. تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ کس کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں. اب جن کے نقش قدم پہ پھر کوئی چلتا ہے تو انہی کے ساتھ ہی پھر اٹھایا جاتا ہے. ہم نے تو یہی سنا ہے. تو خدارا اپنے پاس سے کوئی بات شیئر کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کرے. اور آپ، مجھے لگتا ہے صرف آپ کو رٹایا جاتا ہے کہ اماں یہ بول دو ہے، اب سفر کا اب یہ مہینہ شروع ہو گیا، اب یہ بول دو اماں، اب اس کا ٹرینڈ شروع ہو گیا، اب یہ بول دو. تو آپ بول دیتی ہیں. آپ کے پاس میرے خیال میں ویڈیو کلپس بنانے کے علاوہ موبائل نہیں رہتا، نہ آپ کو طریقہ آتا ہے موبائل یوز کرنے کا، نہ آپ کو کوئی شوق ہے علم دین حاصل کرنے کا. بس آپ سنی سنائی جو پرانی باتیں آپ کے ذہن میں، مطلب آپ کے بڑوں نے ڈالی ہوئی ہیں، جنات، بھوت، عملیات، وہی آپ لے کے آ رہی ہیں. سانپ دودھ پی لیا، سانپ چھت سے اتر آیا، سانپ انسان بن گیا، انسان سانپ بن گیا. آپ انہی باتوں میں، اللہ رحم فرمائے، استغفر اللہ. بے شک جو ہے نا انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں، شیطان ہیں، جنات ہیں، برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا. لیکن آپ کو تو ہر چیز میں پتہ نہیں کیا کچھ نظر آتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اتنا آپ جو پڑھتے ہیں اس کا آپ مطلب، اب میں کیا کہوں، میں زیادہ کچھ بولوں گی تو پھر آنٹی جی کو برا لگ جائے گا. بہرحال جی، یہ فیک انفارمیشن شیئر کرنے والے لوگوں کے پیچھے آپ بالکل بھی مت لگیں. اپنی عقل سے کام لیں. یہ لوگ بھولی بھالی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. اب کئی بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی جو سادہ عورتیں ہیں نا، جو ان کے ولاگ دیکھتی ہیں، وہ کہیں گی ہائے ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور وہ لگ جائیں گی. پھر کوئی آیت کریمہ پڑھائے گی، کوئی سورہ مزمل پڑھائیں گی. گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، بے شک کریں، لیکن اس لیے نہیں کہ سفر کے مہینے میں آپ کے اوپر جو ہے وہ بلائیں اتر رہی ہیں. وہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہم پہ مطلب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پڑھو، سمجھ کے پڑھو. نہیں سمجھ آ رہی تو علماء کرام ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہماری کھوپڑی میں عقل نہیں ہے نا، جیسے میری میں نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، علماء کرام ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. آج کل تو دین کی مطلب کوئی وہ ہے ہی نہیں، کوئی ہم جنگلوں پہاڑوں میں تھوڑی رہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ تھا جی اس کا خلاصہ. میں نے اپنی ناقص عقل کے حساب سے آپ کو اس کے اوپر اپنا ریویو ریاکشن دے دیا جی. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا. دعاؤں میں رکھیے گا یاد. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.